اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں ان میں سے ہر ایک کی نرالی شان ہے، اور انہی میں سے 4 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کا ہے جی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عاشقانہ عبادت کے طور پر مسلمانوں کے لیے فریضہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اس میں یہ ایک سمجھنا چاہیے کہ اس کی ایک ایک ادا میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کا اصل کام، خاص طور سے مسلمان کا اصل کام، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہے، چاہے اس کی اس کا حکم کی حکمت اس کی سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہر صورت میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل یہ بندے کا کام ہے۔ اب دیکھیے آج 8 ذوالحجہ ہے وہاں، جی جی، اور آج گجرات کو یہ حکم ہے کہ وہاں سے مینا کی طرف چلے جائیں، چنانچہ مینا جا رہے ہیں۔ جی جی، ذرا غور فرمائیے کہ مینا کے قیام میں کوئی خاص عبادت وہاں پر مقرر نہیں ہے، بے شک، آج کے دن کوئی رمی بھی نہیں ہے، جی جی، لیکن ان کو مینا جانے کا حکم ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ وہاں پر وہ 5 نمازیں پڑھیں گے، جی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ اگلے دن کی فجر۔ اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ حضرات بہت سے حجاج ایسے تھے جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھے جی، اور روزانہ 5 وقت نمازیں مسجد حرام میں جا کر ادا کر رہے تھے، ایسا ہی تھا بالکل، اور وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، جی، اور وہاں پر بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کی کیفیت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے لیکن شک، اس موقع پر کہا یہ جا رہا ہے کہ بیت اللہ کے اور مسجد حرام کو چھوڑ کر تم مینا جاؤ اور وہاں جا کر قیام کرو، وہاں کوئی اور کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ 5 نمازیں پڑھیں۔ جی، تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی ذات میں کسی بھی جگہ کے اندر کوئی ذاتی تقدس نہیں ہے، اللہ جو اکبر، تقدس ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملتا ہے۔ حکم سے جب ملتا ہے، تک سبحان اللہ اللہ، کا حکم تھا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے تو وہاں پر ثواب زیادہ تھا، لیکن سبحان اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ اس کو چھوڑو اور جا کر صحرا کے اندر جا کر مقیم ہو جاؤ، وہاں نمازیں ادا کرو۔ تو اب نمازیں وہیں پر ادا کرنے کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت کہ مسجد حرام میں کوئی نماز پڑھے۔ اگر کوئی سب سے سوچے کہ میں مسجد حرام چھوڑ کر کیوں جاؤں تو یہ بات اس سے غلط ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضا یہی ہے کہ وہ مسجد حرام کو چھوڑے اور اس بے آب و گیا صحرا کے اندر جا کر قیام کرے جہاں پر کوئی بیت اللہ کی صورت بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی ذات میں کسی چیز کے اندر کوئی تقدس نہیں ہے، جو کچھ تقدس پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، تو اس حکم کی تعمیل کرائی جا رہی ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ آپ ذرا دیکھیے کہ کل انشاءاللہ یہ حضرات حجاج خوش نصیب حضرات عرفات کے میدان میں جائیں گے، وہاں عرفات کے میدان کے اندر سارا دن قیام کریں گے۔ اور پہلے تو وہاں پر خیمہ بھی تھا، لیکن عرفات کے اندر کوئی خیمہ بھی لگانے، رات کو رہنے کا بھی انتظام نہیں ہے، وہ کھلے میدان کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے، لبیک اللہم لبیک کہتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کریں گے۔ لیکن یعنی اس موقع پر بھی اگر کوئی سوچے کہ میں مسجد حرام بیت اللہ کو نہ چھوڑوں، بیت اللہ میں جا کر زیادہ عبادت کروں، تو یہ غلط ہوگا، اس واسطے کہ اللہ کا حکم اب یہی ہے کہ وہاں جا کر عبادت کریں۔ پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں گے تو مزدلفہ کے اندر بھی رات کو قیام ہے، اور وہاں پر عرفات کے اندر تو کچھ انتظام ہوتا بھی ہے کہ کسی درجے میں خیمے لگ جاتے ہیں، لیکن مزدلفہ کے اندر خیمے کا بھی انتظام نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے رات گزارو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ساری رات وہاں پر گزاریں گے، اور پھر چلے جا رہے ہیں بندے، سبحان سے اللہ، پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ عقل خیرات صاف کر رکھا ہوا، اللہ، عقل کی سمجھ میں آنے والی بات ہو یا نہ ہو، لیکن ہم صرف اللہ کے حکم کے پیروی میں رات قیام کریں گے۔ وہاں سے پھر مینا جائیں گے، اور مینا کے اندر ماشاء اللہ رمی بھی ہوگی اور قربانی بھی ہوگی،
اور پھر حلق بھی ہوگا اور احرام بھی کھلے گا. جی لیکن ساتھ ہی یہ حکم ہے کہ 3 دنوں میں واپس زیارت جا کر جی جی. اب کوئی اگر یہ پوچھے کہ یہ عین ممکن تھا جی کہ جی جس وقت مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے اسی وقت طواف زیارت کر لیتے, اسی وقت کر لیتے. جی ہاں جی 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 بالکل. جی جی لیکن حکم یہ ہے کہ 3 دنوں میں طواف زیارت بھی کرنا ہے, واپس بھی آنا ہے. اللہ اکبر بنا کے کرنا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. مارنے کے لیے جمرات کے اوپر کنگریاں ماری جائیں گی. اب اگر کوئی آدمی عقل پرست یہ سوچے کہ یہ 22-25-30 لاکھ کا مجمع جو ہے یہ شہر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے جس پر اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. جی جی جی. اس کا مقصد کیا ہے کہ بس 7 کنگریاں جمرے کے بعد. جی 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 جی. اس بظاہر اس کے اندر کوئی عقل کی حکمت نظر نہیں آتی. بالکل حضرت عقل پرست بالکل ایسا کہتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں اور بالکل ایسا لکھتے بھی ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہی تو سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی عقل, اپنی سمجھ, اپنی حکمتوں کو اسے پوچھ ڈال کر مسلمان کا بندے کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے. سبحان اللہ. بڑا سبق جو حج سے ملتا ہے بندے کو جی وہ جی یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا ہو کہ جیسے غلام کا بندے اپنے آقا کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ جو حکم دے دیا وہی اس کے لیے باعث سے سعادت بھی ہے. اور چاہے اس کی سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو اس پر عمل کرنا ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت آپ نے جی 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 فرمائیے فرمائیے. حضرت آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے منا جانا, اس کی حکمت اور اس میں عقل کو کہیں دور چھوڑ کے عاشقانہ انداز میں غلامی کا اظہار, بندگی کا اظہار, اور پھر سب سے بڑھ کر جو آپ نے جملہ فرمایا کہ اصل اللہ کا حکم ہے, کسی چیز میں تقدس اللہ کے حکم کے بعد ہے اور اللہ کے حکم سے بڑی کوئی چیز نہیں. پھر وہاں سے عرفات جانا, پھر وہاں سے مزدلفہ آنا, دیوانہ وار ان جگہوں پہ پہنچنا, وہاں آنا جانا, دیکھنے والا جو بھی سمجھے اللہ کا حکم سمجھ کر اسے پورا کرتے چلے جانا. اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے امت مسلمہ کو یہ اس کا فلسفہ, اس کی حکمت سمجھائی. اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کچھ فرما رہے تھے. جی دوسری ایک بات میں جس توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں جب کہ آدمی نے احرام باندھا ہوا ہو اور جب تک وہ انسان نے احرام کی حالت میں ہے اور جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تک سب سے افضل ذکر حاجی کے لیے لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. لبیک اللہم لبیک. سب سے افضل ذکر لبیک ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, جو بار بار پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جی یہ جو بار بار یہ جملہ ادا کرایا جا رہا ہے حاجی سے کہ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں آپ کو حاضر. تو یہ در حقیقت یہ بات نشین کرانے مقصود ہے بظاہر کہ انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی. لبیک کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے صرف اتنی بات نہیں کہ وہ اپنے حاضری کی خبر دے رہا ہو آدمی کہ میں خبر دے رہا ہوں کہ میں آپ کے پاس موجود ہوں, بلکہ ساتھ ساتھ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ آپ میں حاضر ہوں, جو کچھ آپ حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں. تو یہ بات ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ اب جانے کے بعد بھی, حج سے واپسی کے بعد بھی یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ تم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو, چاہے اس وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کے پاس ہو, لیکن جب اپنے گھر چلے جاؤ گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے جدا نہیں ہوتا, تم سے دور نہیں ہوتا, تم اس کے قریب ہو اور تمہیں اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے. تو یہ ایک بڑا سبق ہے جو اس عبادت سے مل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ سبق ہمارے ذہن نشین کرا دے تو پھر ہماری ساری دنیا اور آخرت درست ہو جاتی ہے. جی پہنچ گئی. لیکن عالم اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حج پہ نہیں جا سکی, نہیں جا پاتی,
ان ایام میں خاص مبارک دنوں میں ان کے لیے اللہ کا وہ کون سا ایسا خاص حکم ہے کہ جس کی طرف خاص طور پر مسلمانوں کو متوجہ ہونا چاہیے؟ اور اس وقت پاکستان کے مسلمانوں کو جو اس وقت لائیو نشریات میں ہمارے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں، آپ کی وساطت سے میں چاہوں گا کہ آپ ہی فرما دیجئے وہ کون سا حکم یا وہ کون سے ایسے احکامات ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے انہیں، فرما دیجئے۔ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو عشرہ رکھا ہے ذوالحجہ کا، جس سے ہم گزر رہے ہیں، 7واں دن ہے، یہ عشرہ بھی بڑی عظیم نعمت ہے۔ یعنی وہ حجاج کے لیے تو ہے ہی، لیکن جو حج کو نہیں جا سکے کسی وجہ سے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن ایسے رکھے ہیں کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنی زندگی کو بھی اور آخرت کو بھی درست بنا سکتے ہیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی مواقع ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید تھا کہ جو بیچارہ اگر اپنے مسائل کی کمی کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 10 دن ذوالحجہ کے عطا فرمائے ہیں، اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سال کے کسی دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت سے زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے ان راتوں میں، برابر ہے اللہ اللہ، اور سبحان ایک دن اللہ، کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر قرار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہر مسلمان کو ہر جگہ عطا فرمائی۔ اور پھر اس میں ایک حکم میں ایسا ہے کہ اس میں خاص اس میں بھی عاشقانہ شان ہے، سبحان اللہ، کہ فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اس کو قربانی کرنی ہو تو وہ اپنا بال بھی نہ کٹائے اور اپنے ناخن بھی نہ کٹائے، قربانی نہ کرے۔ صحیح صحیح صحیح، یہ حکم مستحب ہے، مستحب، جی صحیح۔ لیکن اس میں بھی عجیب عاشقانہ بات ہے کہ جو لوگ حج کو نہیں جا سکے وہ حج کو جانے والوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بات سے کہ حاجی لوگ بھی احرام کی حالت میں بال نہیں کٹواتے، جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو اس مشابہت پیدا کرنے سے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں وہاں عرب میدان عرفات میں چلیں گی جی تو اس کا کوئی میٹھا انشاءاللہ تمہارے اوپر بھی حاصل ہوگا۔ اللہ، تو یہ اور یہ تم کہہ سکو گے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو شروع کر دے، میں صورت لے کے آیا۔ سبحان اللہ، میں صورت لے کے آیا۔ تو یہ بھی ان دنوں میں جتنا ہو سکے عبادت کثرت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، نفلی عبادتیں اور رات کی عبادتیں، روزہ جتنا ہو سکے، اور عرفے کے دن یعنی جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر اس روزہ یہ کوئی روزہ رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ عبادت میں گزارنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ مبارک جی کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرات حج کو گئے ان کو حج مبرور عطا فرمائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ حضرت آپ کا بے حد شکریہ، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، بہت صحت عافیت والی طویل عافیتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اور آپ کی دعائیں، آپ کے نصائح، آپ کی ساری تعبیرات بہت ہی ایمان افروز، ہمیشہ امت کے لیے سبق اور درس رہتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، عالم اسلام کی معروف شخصیت فقیہ العصر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ ٹیلی فون پر عالم اسلام کے تمام لوگوں سے جو حج پر جا چکے، حج کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے جو نہیں جا سکے، ان سب کے لیے پیغام ارشاد فرما رہے تھے۔